السلام علیکم جی۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں کہ ہم پروڈکٹ کو ہنٹ کیسے کریں گے۔ امیزون کے اوپر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے پروڈکٹ ہنٹ کرنا۔ امیزون FBA ہول سیل اور آن لائن آربیٹریج پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے لیے ہم کچھ ٹولز وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے والی ٹولز ہے keeper.com۔ آپ keeper.com سرچ کریں، آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا۔ سب سے پہلے والی پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہ جی ہمارے ساتھ کیپا اوپن ہو گئی۔ آپ نے اس ڈیٹا پہ آنا ہے، یہاں پہ آپ نے اگر لاگ ان نہیں کیا ہے اکاؤنٹ تو آپ یہاں پر لاگ ان کریں پہلے۔ اس کے بعد پروڈکٹ فائنڈر پہ کلک کرنا ہے، تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ ہم سے کچھ کویسچن پوچھے گا، اس کی جواب ہم نے یہاں پر پٹ کرنی ہے۔ وہ آپ سے وہ ٹول ہے، وہ آپ سے پوچھ رہے کہ یہاں پر اپنا کرائٹیریا پٹ کرو، اسے کرائٹیریا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں سیل رینک، آپ نے جو پروڈکٹ امیزون پہ سیل کرنا ہو اس کا سیل رینک کیا ہو۔ سیل رینک ایسے کہتے ہیں اگر آپ امیزون پہ کوئی بھی چیز بھیجو گے تو وہ امیزون اس کو سیل رینک دے گا۔ فار ایگزامپل ایپل موبائل ہے اور وہ امیزون پہ سیل ہو رہی ہے اور اس کا سیل رینک بہت زیادہ ہے، تو امیزون اس کو رینک 1 دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سمسنگ ہے، اس کی سیل رینک تھوڑی سی کم ہے ایپل سے، تو امیزون اس کو رینک 2 دے دے گا۔ جس کی سیل رینک بڑھے گا تو اس کی جو سیل ہے امیزون پہ وہ کم ہوتا جائے گا۔ فار ایگزامپل رینک نمبر 1 ہے، اس کا سیل زیادہ ہوگا امیزون پہ، رینک نمبر 2 ہے، اس کا سیل کم ہوگا امیزون پہ، پھر 3 آئے گا، اس کے پھر 2 سے بھی کم ہوگا، تو اسی طرح یہ جو سیل رینک ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ تو یہ سیل رینک تھی ہمارے ساتھ۔ امیزون بیسیکلی سیل کے حساب سے پروڈکٹ کو رینک کر دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے پٹ کرنی ہے 90 ڈیز میں اپنے کرائٹیریا، آپ نے جو بھی کرائٹیریا پٹ کرنی ہے وہ 90 ڈیز میں پٹ کرنی ہے۔ یہ ہم سے پوچھ رہی ہے فرام ٹو، کہاں سے لے کر کہاں تک ہو، مطلب کہ اس کا سیل رینک کتنا ہو، فرام جتنا مرضی ہو، ٹو 40,000 آپ نے پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے بائی بکس۔ اب آپ کہو گے بائی بکس کیا چیز ہے؟ بائی بکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر پٹ کریں گے کہ امیزون پہ ہم جو پروڈکٹ بھیج رہے ہیں وہ پہلے سے کتنی پر بک رہی ہو۔ فار ایگزامپل میں نے ایک پروڈکٹ پرچیز کرنا ہے تو میں نے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ پہلے سے کتنی پہ بک رہی ہو امیزون کے اوپر، تو یہ بھی ہم نے 90 ڈیز میں پٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں فرام، میں کہتا ہوں کہ وہ منیمم 35 میں بک رہی ہو اور میگزیمم 150 میں بک رہی ہو۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا بائی بکس۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں امیزون کو آپ نے آؤٹ آف سٹاک کرنی ہے، کیونکہ امیزون جو پروڈکٹ خود بھیج رہی ہے امیزون پر تو ہم نہیں بھیج سکتے، تو امیزون کو آپ نے فی الحال آؤٹ آف سٹاک کرنی ہے۔ تو کرائٹیریا پٹ کرنے میں آپ کو تھوڑا کچھ مسئلہ آئے گا، آپ جب 2-3 بار ٹرائی کرو گے خود تو آپ کو خود سمجھ آنے لگے گی کہ کرائٹیریا کیسے پٹ کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے جو سیل رینک تھی وہ ہم نے 40,000 پٹ کرنی ہے 90 ڈیز میں، ٹھیک ہے۔ بائی بکس ہم نے بھی ایڈ کرنی ہے 35 to 150، اور جو امیزون ہے یہ ہم نے آؤٹ آف سٹاک کرنی ہے۔ تو اچھا، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ آتے ہیں نیو ڈالر۔ نیو ڈالر کے مطلب ہے کہ وہ پروڈکٹ امیزون پہ جو نیو لوگ بھیج رہے ہو وہ کتنے میں بھیج رہے ہو، جو نیو ہو اس ایٹم میں اس کا پرائس کیا ہو۔ تو ہم ادھر فٹ کریں گے کہ اس کی پرائس بھی 35 to 150 ڈالر ہو۔ تو اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ نیو تھرڈ پارٹی FBA، اس کو آپ نے اگنور کرنی ہے، FBM کو بھی آپ نے اگنور کرنی ہے۔ اس کے اندر بہت کافی فلٹر ہے، اس کو ہم نے اگنور کرنی ہے، ہم نے وہ اس فلٹر کو یوز کرنا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو۔ نیو تھرڈ پارٹی FBM یہ سارے فلٹر آپ نے اگنور کرنی ہے۔ تو یہ سب اگنور کر کے نیچے آنا ہے، یہاں پہ ہے کیٹیگری۔ اچھا، کیٹیگری کیا ہے؟ کیٹیگری ایک ایٹم ہوتی ہے نا، اس کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جو ایک موبائل ہے، موبائل کی ایک الگ کیٹیگری ہے، اور ایک الیکٹریکل کوئی اور چیز ہے، کوئی اسمارٹ واچ ہے، اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے، اور جو چیزیں کچن میں یوز ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے۔
تو ہر ایٹم کی اپنی اپنی ایک کیٹیگری ہوتی ہے. یہاں پہ ہم کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس کیٹیگری پہ کام کرنی ہے، کون سی کیٹیگری اچھی ہے اور کون سی پہ ہم نے کام کرنا چاہیے، کون سی پہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہم وہ چیک کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلی چیز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے الیکسا اسکل. الیکسا اسکل کیا چیز ہے؟ اچھا، الیکسا اسکل ہوتی ہے گوگل کی ایٹم. تو الیکسا اسکل پہ ہم نے کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسے چھوڑو. نیچے دوسرے نمبر پہ آتی ہے الیکٹرانک لیٹر، اس پہ بھی ہم نے نہیں جانا ہے. تیسرے پہ کے بعد آتے ہیں ایپس اینڈ گیم، اس پہ بھی ہم نے کام نہیں کرنا ہے. آرٹس پہ بھی کام نہیں کرنا ہے، بکس پہ بھی کام نہیں کرنا ہے. آٹو موٹیو ہوتے ہیں یہ جو گاڑی کے اسپیئر پارٹ، موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹ، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. یہ پروڈکٹ اچھے ہوتے ہیں، یہ سیلنگ ہوتی ہے. تو یہ اچھی کیٹیگری ہے، اس میں پروفٹ ہے. یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کون کون سی کیٹیگری پہ ہم نے کام کرنے ہیں اور کون کون سی کیٹیگری پہ نہیں کرنی ہے. اب دوسرا بیبی پروڈکٹس بھی اچھی کیٹیگری ہے، اس میں بھی اچھی پروڈکٹ ہے اور اچھی پروفٹ آتی ہے اس میں بھی. اچھا، بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر، یہ بھی اچھی کیٹیگری ہے، اس میں بھی سیل اچھی آتی ہے اور پروفٹ بھی اچھی ہے. اور اس کے بعد سیڑھی میں بھی نہیں جانا، کلاتھنگ میں بھی نہیں جانا. کلاتھنگ میں اس لیے نہیں جانا ہے کہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ لگتی ہے اور کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کیٹیگری کو آپ نے نہیں سلیکٹ کرنا ہے، اس میں آپ نے کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں بھی نہیں جانا، ڈیجیٹل میوزک میں بھی، الیکٹرانکس میں بھی نہیں جانا ہے کیونکہ الیکٹرانکس میں ریفنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ الیکٹرانک چیز ہے، اس میں زیادہ تر خراب ہوتی ہے، تو یہ اگر کسٹمر کے پاس جاتی ہے تو وہ ریفنڈ کر دیتا ہے، تو اس میں بھی نہیں جانا ہے آپ نے. اچھا، گروسری میں جانا ہے. گروسری بہت اچھی کیٹیگری ہے. گروسری ہر بندے کی ضرورت ہے اور ہم نے ضرورت پہ جانا ہے، اس کی بہت اچھی سیل آتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہیلتھ ہے. ہیلتھ میں بھی ہم نے جانا ہے، اچھی کیٹیگری ہے. اچھا، تو اس میں ہم اور کام کی کیٹیگری دیکھتے ہیں. اور کام کی کیٹیگری ہے وہ ہے آفس پروڈکٹ. آفس پروڈکٹ کیٹیگری بھی اچھی ہے. یہ رہی آفس پروڈکٹ. تو یہاں پر بہت ساری کیٹیگریز ہے. آپ نے اپنی کامن سینس بھی تھوڑی سی یوز کرنی ہے کہ میں کون سی کیٹیگری میں نے چوز کرنی ہے، کون سی میرے لیے بیسٹ رہے گی، کون سی پہ میرے سیل اچھے آئے گی، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں گروسری. گروسری اچھی کیٹیگری ہے، تو ہم نے سلیکٹ کر لیا گروسری، ٹھیک ہے. اب نیچے آنا ہے. اچھا، نیچے آ کے آپ نے یہ سارے فلٹر پہ آپ نے اگنور کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں اگنور کر رہا ہوں، اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. تو ہم نے یہ اگنور کر کے نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے. نیچے آ کے یہاں پر ایک آپشن ہوگا کاؤنٹ ریٹریورڈ لائی آفر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے آنا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے FBA کہ جس پروڈکٹ کو ہم نے فائنل کرنا ہے، ہم نے سلیکٹ کرنا ہے بیچنے کے لیے، اس کو کتنے لوگ امیزون پہ ہم سے پہلے بیچتے ہو، ٹھیک ہے، کہ اس پروڈکٹ کو ہم سے پہلے کتنے لوگ امیزون پہ بیچتے ہو. تو میں یہاں پر سلیکٹ کروں گا کہ اس سے پہلے 3 بندے کم از کم اس ایٹم کو امیزون پہ بھیج رہے ہو، زیادہ سے زیادہ 15 لوگ بھیج رہے ہو. کیونکہ اگر 3 بندے اسے بھیج رہے ہو تو مجھے پتہ چل جائے گی کہ اگر یہ 3 بندے بیچ سکتے ہیں اس ایٹم کو تو میں بھی بیچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. منیمم 3 ہو، میکسیمم 15 ہو، باقی 15 سے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ایسے ایٹم پہ جانا ہے جس کے بندے کم ہو اور سیل زیادہ ہو. ہم نے ایسے ایٹم پہ نہیں جانا ہے کہ جس کی سیل کم ہو اور بندے اس پہ بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ ایٹم کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرنی ہے کیونکہ اس میں پھر کمپٹیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں نیو آور کاؤنٹ. اس کو بھی آپ نے اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فلٹر جو ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے. اب نیچے آ کے آپ نے دیکھنا ہے بائی باکس سیلر، ٹھیک ہے. تو بائی باکس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایٹم آپ امیزون پہ بھیجنا چاہتے ہو اس کو پہلے سے کون بھیج رہا ہو، ٹھیک ہے. امیزون بھیج رہا ہو، تھرڈ پارٹی بھیج رہا ہو یا سیلر بھیج رہا ہو. تو ہم نے یہاں پر تھرڈ پارٹی سلیکٹ کرنی ہے، ہم نے امیزون سلیکٹ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہاں پر تھرڈ پارٹی ہوں، ٹھیک ہے. ایک فار ایگزامپل ایک کسٹمر آیا، وہ پروڈکٹ لے رہا ہے تو وہ فرسٹ پارٹی ہے، ٹھیک ہے. امیزون نے اس کو کنیکٹ کیا میرے ساتھ تو امیزون سیکنڈ پارٹی ہے اور میں تھرڈ پارٹی ہوں کیونکہ میں اس پروڈکٹ کو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے.
تو میں یہاں پر تھرڈ پارٹی سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے، کہ جو چیز ہے وہ تھرڈ پارٹی بیچ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جو کچھ چیزیں جو ہوتی ہے امیزون بیچتی ہے خود، تو امیزون وہ بہت سستی بیچتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ امیزون کی اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہوتی، اس کا ڈراپ شپنگ کا خرچہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی لیبل کی خرچہ نہیں ہوتا، تو وہ ڈائریکٹ وہ چیز پرچیز کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ ہم نے $50 کا بھیجنا ہے، تو وہ امیزون $20 یا $25 کا بھیجے گا، کیونکہ امیزون کی اس پر خرچہ کوئی نہیں آیا ہوگا، اس کی اپنی پروڈکٹ ہوگی، وہ اپنا لیبل خود استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم نے سلیکٹ نہیں کرنا ہے امیزون پہ، ہم نے تھرڈ پارٹی پہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کوئی چیز بھیجیں گے تو ہم نے اس سے پہلے پرچیز کرنا ہوتا ہے، پھر ڈراپ شپ کرنا ہوتا ہے، اس پر لیبل لگانی ہوتی ہے، تو یہ ساری پروسیس ہے، اس پہ خرچ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس حساب سے پھر تھوڑا سا مہنگا بیچتے ہیں اپنی پروڈکٹ، تو امیزون پہ آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا ہے، آپ نے تھرڈ پارٹی پہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے اچھا تو یہ ہمارے ساتھ ہو گئی بائی باکس سیلر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیچے آنا ہے، یہ سارے فلٹر ہم نے اگنور کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اگنور کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ہے پروڈکٹ ٹائپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ پروڈکٹ کی ٹائپ کون سی ہو، فزیکل ہو یا ڈیجیٹل ہو یا بکس ہو، تو ہم یہاں پر فزیکل پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی ایٹم بھیجنی ہے جو فزیکل ایٹم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے نہ ڈیجیٹل پہ سلیکٹ کرنا ہے نہ بکس پہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو آیا، اسے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر ہم نے فزیکل سلیکٹ کر دی۔ اب اس کے بعد ہے ویریشن، تو ہم نے نو ویریشن سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ویریشن بیسیکلی کیا ہے؟ ویریشن فار ایگزامپل ایک شرٹ ہے، وہ امیزون کے اوپر بک رہی ہے، تو اس کی 10 کلر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈفرینس کلر رکھنی ہے پھر، کہ کسٹمر کون سا چوز کرے گا، کون سا سلیکٹ کرے گا، تو اس میں پھر انویسٹمنٹ بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے نو ویریشن کرنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آتی ہے ریٹنگ، کہ آپ کی پروڈکٹ کی ریٹنگ کتنی ہو، تو میں کہتی ہوں میری پروڈکٹ کی ریٹنگ کم سے کم 4 ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ساتھ آتے ہیں ریویو، کہ اس پروڈکٹ کو کسٹمر نے کس نے ریویو دی ہو، کتنے کمنٹس کی ہو، تو ہم نے منیمم میں کرنا ہے 50، ٹھیک ہے، تو 50 میں نے پٹ کر دی، کم از کم 50 ریویو آئے ہو، فار ایگزامپل کسٹمر نے 50 ریویو دی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے ایٹم کا ویٹ، ٹھیک ہے، کہ ایٹم کا ویٹ کتنا ہو، تو میں یہاں پر فٹ کرتا ہوں 2500 گرام، کہ میرے ایٹم کی ویٹ جو ہے منیمم 2500 گرام ہو، ٹھیک ہے۔ امیزون پہ آپ نے باری چیز نہیں بھیجنی ہے، کیونکہ جس کی ویٹ زیادہ ہو تو اس پہ پھر بہت زیادہ چارجز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ کی پروڈکٹ کی ویٹ 2500 گرام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ ہم اپنے سارے فلٹر دوبارہ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ خود پریکٹیکل کرو گے کیپا میں تو آپ کو بہت آسان لگے گا، ٹھیک ہے، پریکٹیکل میں۔ تو یہ ہمارے ساتھ سارے فلٹر ہیں۔ اچھا، آپ سلیکٹ کرنا ہے فائنڈ پروڈکٹ پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب ہمیں یہ پراپر دکھائے گا، ہم نے جو کرائٹیریا پٹ کیے کیپا میں اس کے مطابق یہ پروڈکٹ ہمیں دکھا رہے ہیں، تو یہ جی ساری پروڈکٹ ہیں ہمارے ساتھ آ گئی، ہم نے جو کرائٹیریا سلیکٹ کیے۔ اب ادر ہینڈ میں امیزون پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔
यहाँ पर हमने देखना है, यही प्रोडक्ट हमने यहाँ सर्च कर, यहाँ पे हम सर्च करते हैं ग्रोसरी, ठीक है। ग्रोसरी हमने वहाँ पर सेलेक्ट की थी। यहाँ पर भी देखने के ग्रोसरी में हमारे साथ कौन सी आइटम आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ ग्रोसरी डील्स, ठीक है। ये लो मैंने सर्च कर ली, तो ये प्रोडक्ट हमारे साथ आ गई यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर आप देखें तो हमारे साथ 7,000 प्रोडक्ट हैं। तो ये 7,000 प्रोडक्ट देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कीपा से मदद लेते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं दिखाते। आपने क्राइटेरिया के मुताबिक आपको प्रोडक्ट दिखाएगा आपको। तो ये हमारे साथ 7,000 प्रोडक्ट है, इसको देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें अपने लिए प्रोडक्ट चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर कीपा में हमारे साथ आया है 121 प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब 121 प्रोडक्ट देखना आसान है या 7,000 प्रोडक्ट देखना आसान है, ठीक है। तो कीपा हमारे साथ हमारे लिए यही काम करता है कि हमको प्रोडक्ट देखने में, प्रोडक्ट चूज़ करने में थोड़ा सा आसानी देता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ 121 प्रोडक्ट है, इसको हम आसानी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने ऑनलाइन की 121 प्रोडक्ट है, ठीक है। और वहाँ पर जो था वो 7,000 प्रोडक्ट था। तो 7,000 प्रोडक्ट देखना बहुत मुश्किल बात है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, ठीक है। और ये 121 प्रोडक्ट है, इसमें से हमको ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रोडक्ट तो प्रॉफिटेबल मिल जाएगा ना। तो ये सारे प्रोडक्ट देखना है और इसमें अपने लिए एक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर उसको पुट करना है, ठीक है, इसको परचेज़ करना है। तो ये हमारे साथ आज की टॉपिक थी प्रोडक्ट की हंटिंग, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट की हंटिंग कैसी करनी है, हमने कीपा से मदद लेनी है। और ये यूएसए की मार्केट के लिए होती है, ठीक है, ये प्रूस टूल वगैरह। तो ये जो छोटे छोटे मार्केट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई है, उसमें हम टूल वगैरह यूज़ नहीं करते, वो हम मैनुअली करते हैं। उसमें हम अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, अपना दिमाग यूज़ करते हैं कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट देखना पड़ता है यूएई की मार्केट पे कि कौन सा आइटम है ज़्यादा बिकती है, कौन सा आइटम की सेल कम है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ग्राफिंग है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।